السلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے اس کا اجمالی تعارف ابھی عزیزم انجینئر نوید احمد نے آپ سے کرا دیا ہے. ان کے بیان میں یہ بات رہ گئی کہ محرم سے قبل جو مہینہ ہوتا ہے یعنی سال کا آخری مہینہ ذوالحج، اس کے اواخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی. وہ بھی تاریخ اسلامی کا اور قرن اول کا ایک بہت ہی اہم حادثہ تھا. پھر یہ کہ جیسا کہ انہوں نے بتایا، یکم محرم الحرام وہ یوم شہادت ہے حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ. پھر 10 محرم الحرام جو ہے وہ تو مشہد عظیم اور مقتل عظیم ہے کربلا کا، جس میں حضرت حسین ہی نہیں رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ آپ کے کتنے ہی ساتھیوں نے جام شہادت پوش کیا. اس حوالے سے ذوالحج ہی کے مہینے سے شہادت کے موضوع پر تقاریر کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ محرم کا پہلا عشرہ تو گویا کہ اس کا نقطہ عروج ہے، کلائمیکس ہے. ادھر جو میرا یہ درس اب چل رہا ہے اس میں مجھے ایک بڑی دقت پیش آتی ہے موضوع کے انتخاب کے لیے. یا تو اگر کہیں میرا جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس کا درس سلسلے وار چل رہا ہو تو آپ سے آپ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا درس جو ہے اس کی اپنی ایک ترتیب ہے. یا پھر جیسا کہ ابھی نوید صاحب نے آپ کو بتایا مسلسل درس قرآن. اب اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ مجھے کچھ فیصلہ کرنے کا معاملہ نہیں ہوتا کہ اب اس مرتبہ میں کن آیات کا درس لوں، تو درس خود بخود جو ہے ان صورتوں کی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن یہ 1 مہینے کے بعد، کبھی 2 مہینے کے بعد، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے 3 مہینے کا وقفہ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، اگر میں پاکستان سے باہر گیا ہوا ہوں تو پھر درس کے لیے عنوان اور موضوع جو ہے تلاش کرنا وہ خاصا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو اس مرتبہ میں نے سوچا کہ یہ شہادتوں کے تذکرے کا زمانہ ہے تو اس میں قرآن کا فلسفہ شہادت اصل میں کیا ہے اس کو میں موضوع بناؤں. ویسے ان موضوعات کو میں، واقعہ یہ ہے کہ اب سے تقریباً 15 برس قبل ان پر گفتگو کر کے اپنے حصے کا کام مکمل کر چکا ہوں. قرآن کے فلسفہ شہادت پر مجھے یاد آیا کہ میرا ایک کیسٹ موجود ہے، تو میں لاہور سے روانہ ہوتے ہوئے اس کی ایک کاپی لے کر آیا. وہ کیسٹ میں نے آج صبح سنا ہے اور میں نے یہ محسوس کیا کہ جس قدر عمدگی سے میں نے اس میں بات کی ہے شاید آج میں اتنی عمدگی سے بات نہ کر سکوں. اس وقت آتش جوان تھا، اب ظاہر بات ہے کہ بڑھاپا ہے. یہ کم سے کم 15-20 سال پرانی بات ہے جب میں نے اس موضوع پر تقریر کی تھی. پھر جس شر و بست کے ساتھ میں نے لفظ شہادت اور اس کا جو اصل مادہ ہے شہدہ یشہد، اس کے جو لٹریری استعمالات ہیں اور قرآن مجید میں جو مختلف استعمالات اس کے ہوئے ہیں، اور امام راغب اصفہانی کے حوالے سے اس کی اصل جو لغوی اس کا مفہوم ہے اس پر بحث کی ہے، وہ ساری چیزیں تو اس وقت مجھے مستحضر بھی نہیں ہے. میں خود یہ اطمینان ضرور ہوا ہے کہ یہ خزانہ موجود ہے، چاہے لوگ اب بے اعتنائی برتیں، ان سے فائدہ نہ اٹھائیں،
لیکن وہ چیزیں موجود ہیں اور وقت آنے پر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی افادیت جو ہے وہ خود بخود اپنے آپ کو واضح کر دے گی۔ آج جو میں گفتگو شروع کر رہا ہوں تو چونکہ مجھے ذرا آج طویل سفر کرنا ہے، قرآن کے فلسفہ شہادت سے شروع کر کے پھر مجھے یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو نہایت اہم شہادتیں ہوئی ہیں، ایک شہادتیں تو وہ ہوئی ہیں کہ جو دین کے غلبے کی جد و جہد کے دوران ہوئی۔ اب ظاہر بات ہے اس اعتبار سے تو سب سے پہلی دو شہادتیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ مکے میں انتہائی بے دردی کے ساتھ ابو جہل نے انہیں ذبح کیا، انہیں ہلاک کیا۔ وہ پہلی شہادت تھی اللہ کی راہ میں، اس اعتبار سے وہ عظیم ترین شہادت قرار پائے گی۔ پھر جب سلسلہ غزوات شروع ہوا ہے تو 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ہے غزوہ بدر میں، 13 آن دی اسپاٹ، اور ایک زخمی ہو گئے تھے جو واپسی کے سفر کے دوران جو ہے مدینے جاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ اگلے سال احد میں 70، یہ مشہد عظیم، 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضور کے چچا بھی تھے اور دودھ شریف بھائی بھی تھے اور ساتھ کھیلے ہوئے ہمجولی بھی تھے اور اسد اللہ بھی تھے اور اسد الرسول ہی بھی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ مصعب بن عمیر کی ہوئی ہے، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا تھا مدینہ منورہ میں جو ایک عظیم انقلاب پیدا ہو گیا قرآن مجید کی درس و تدریس کے ذریعے سے، اس کا ذریعہ مصعب بن عمیر۔ پھر 70 ہی صحابہ کو ذبح کیا گیا۔ وہ یوں سمجھیے کہ سب سے زیادہ سفاکانہ معاملہ وہ ہوا تھا جب دھوکہ دے کر کچھ قبائل نے، غطفان کے طرف کے جو قبائل تھے، حضور کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم سب اسلام لانا چاہتے ہیں لیکن آپ ہمیں پہلے اپنے کچھ ایسے ساتھی بھیجیے جو ہمیں اسلام سے متعارف کرائیں، ہمیں بتائیں کیا تعلیمات آپ کی ہیں۔ تو جو اصحاب صفہ تھے ان میں سے 70 حضرات کو حضور نے اس کام پر مامور کیا، گویا کہ وہ پہلے مبلغین کی جماعت تھی جو حضور نے لوگوں کے طلب کرنے پر بھیجی، لیکن انہوں نے دھوکہ دے کر سب کو ایک جگہ پر، ایک ڈیر، ایک کنویں کے قریب جو ہے انہیں سب کو ذبح کیا ہے، صرف ایک ان میں سے بچ کر نکلے۔ تو یہ مذبح عظیم ہوا ہے، مشہد عظیم ہوا ہے بہت بڑی، اور جس پر کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمے کا یہ عالم تھا کہ یہ دعا جو ہے کفار پر لعنت کی ہے اسی زمانے میں آپ نے کی ہے، شتت شملہم ودمر دیارہم، اے اللہ ان کے گھروں کے اوپر پتھراؤ کر دے، اور اے اللہ ان کے اوپر عذاب نازل فرما۔ شدید ترین بد دعائیں جو حضور سے منقول ہیں وہ اسی واقعے پر ہوئی ہیں۔ تو ایک تو یہ شہادتوں کا سلسلہ ہے کہ جو دین کی اقامت کی جد و جہد کے دوران تاں کہ وہ وقت آ گیا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ایک پھر دوسری قسم کی شہادتیں شروع ہوئی ہیں، اور آج میں اسے فلسفہ انقلاب کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ ہوتا ہے کسی بھی انقلاب کی تکمیل کے بعد کا ایک مرحلہ کہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کھڑی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ ہر انقلاب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ اس کے جو مخالفین ہوتے ہیں، معاندین ہوتے ہیں، ایک خاص حد پر جا کر جب وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم بے بس ہو گئے، اب ہمارا بس نہیں چل رہا، اب ہم اس انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتے، تو وہ سر جھکا کر، پنجابی میں کہتے ہیں نیوی پا کر، وہ پھر انتظار کرتے ہیں کہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ہم پھر حملہ کریں گے، وار کریں گے۔ وقتی طور پر تو ظاہر بات ہے کہ اب سوائے اس کے کہ ہم سر جھکا دیں کوئی اور چارہ کار نہیں۔ پھر جب وہ موقع دیکھتے ہیں تو سر اٹھاتے ہیں۔ اسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس۔ تو حضور کے انقلاب کی تکمیل جو ہو گئی تھی اس کے بعد کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس جو آئی ہیں، جس طرف سے آئی ہیں، جس انداز میں آئی ہیں، ان کا راستہ روکنے کے لیے جو شہادتیں پیش کی گئی ہیں، در حقیقت یہ اس کا ایک دوسرا رخ ہے، وہ مثبت رخ کہ جبکہ اقامت کی جد و جہد کے دوران جانیں دی گئیں، ایک وہ کہ قائم ہونے کے بعد اب اس کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں اس تحفظ کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا جو میرے دروس ہیں خاص طور پر سورہ شورى کی ان 3 آیات کے، آیت نمبر 13، 14، 15، ان اقیموا الدین، تو اقیمو کا ترجمہ یہی کرتا ہوں میں، اور ہمیشہ میں نے بیان کیا ہے کہ قائم کرو یا قائم رکھو، اس لیے کہ بعض تراجم میں قائم رکھو آتا ہے، میں عام طور پر قائم کرو کرتا ہوں، لیکن یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اگر قائم ہے تو قائم رکھو، قائم نہیں ہے تو قائم کرو۔ خیمہ اگر گرا ہوا ہے تو اسے کھڑا کرو،
اور اگر کھڑا ہے لیکن آدھی چل رہی ہے تو اسے کھڑا رکھنے کے لیے اس کے بانسوں کو پکڑتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اس کے جو کھوٹے لگے ہوئے ان کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کھوٹا کمزور نہ ہو، رسی کوئی کمزور نہ ہو کہ ٹوٹ جائے اور پورا کا پورا شامیانہ گر جائے، سفوکیشن ہو جائے گی، بہت سے لوگ مر جائیں گے اگر شامیانہ کسی جلسے کے اوپر جو آ گرے تو کیا حشر ہوگا، جس کا آپ اندازہ کیجئے، اسٹیمپیڈ بھی ہوگا جس طریقے سے۔ تو ایک ہے کہ اگر وہ جو خیمہ ہے وہ ابھی کھڑا ہی نہیں ہے، استادہ ہی نہیں ہے، تو اسے کھڑا کرنا ہوگا۔ اقیم الدین، دین قائم نہیں ہے تو دین کو قائم کرو، اور اگر دین قائم ہے ظاہر بات ہے شیطان تو نچلا نہیں بیٹھے گا، وہ تو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولاوی۔ یہ جنگ تو جاری رہے گی تا قیام قیامت، یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مہدی ان کی باقاعدہ جب جنگ ہوگی دجال اکبر کے ساتھ، اس وقت تک حضور نے فرمایا ہے کہ الجہاد ماضٍ، یہ تو جاری رہے گا جہاد۔ مذ یوم بعثنی اللہ، اس دن سے شروع ہو کر جس دن اللہ نے مجھے مبعوث کیا، الی ان یقاتل آخر هذه الامت الدجال، یہاں تک کہ اس امت کا آخری حصہ جو ہے وہ دجال کے خلاف جہاد کرے گا، اس وقت تک جہاد جاری رہے گا۔ تو یہ تو جاری رہا معاملہ۔ اسلام کے قائم ہو جانے کے بعد وہ خیمہ جب استادہ ہو گیا تو اب آندھیاں چلی ہیں، طرح طرح کی آندھیاں چلی ہیں اس کو گرانے کے لیے۔ تو جن لوگوں نے اسے قائم رکھنے کے لیے جانیں دی ہیں، یہ دوسرا مرحلہ ہے شہادت کا، یہ میں ذرا بعد میں بیان کروں گا۔ پہلے مثبت طور پر سمجھ لیجئے کہ اس قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کو شاید یہ بات بڑی عجیب لگے کہ جس معنی میں لفظ شہادت ہمارے ہاں کثرت سے مستعمل ہے، یہاں تک کہ اکثر و بیشتر لوگوں کے نزدیک اس کے معنی ہی صرف یہ ہے، ان کے لیے یہ بات بڑی تعجب کی باعث ہوگی کہ قرآن میں اس معنی میں یہ لفظ کہیں نہیں آیا۔ ایک استثناء ہے، وہ بھی امکانی حد تک، میں نے وہی آیت ابھی پڑھی تھی، وہ میں اپنے موقع پر پھر اس کا وضاحت کر دوں گا۔ ایک جگہ پر امکان ہے، ہمارے ذہنوں میں شہادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں دین کے لیے، حق کے لیے جان دے دینا، یہ شہادت ہے۔ اس معنی میں قرآن میں یہ لفظ قتل نہیں آیا، پورے قرآن میں۔ ایک جگہ احتمال ہے، وہاں بھی قطعی نہیں ہے، صرف احتمال ہے، دو معنی ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں وہ لفظ آیا، وہ بھی صرف ایک جگہ، ورنہ باقی پورے قرآن میں یہ لفظ اس معنی میں آئے گی۔ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے بھی لفظ قتل ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے، ابھی آیات تلاوت فرما رہے تھے قاری صاحب، جب میں حاضر ہوا ہوں ان میں وہ لفظ آیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لِيُشْهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّه نہیں کہا گیا ہے، بلکہ یقتلو، مت کہو ان کو جو قتل ہو جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، نہیں وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں احساس نہیں ہو سکتا، تمہارے ادراک اور احساس اور تخیل سے ماوراء ایک زندگی ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں ہرگز تم یہ نہ سمجھو کہ وہ مردہ ہیں، فوت ہو گئے، نہیں، زندہ ہے۔ اور چونکہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران آپس میں بہنیں ہیں، حضور نے خود ان کو ایک نام عطا کیا الزہراوین، یہ دونوں نہایت تابناک، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا جو لاحقہ بن گیا ہے، فاطمۃ الزہراء، تابناک اور روشن چہرے والی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ زہراوین کہا ہے اللہ نے ان دو صورتوں کو، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، الزہراوین، دو نہایت تابناک صورتیں۔ تو سورہ بقرہ میں جو مضمون ہے اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ وہ ذرا سے لفظی فرق کے ساتھ سورہ آل عمران میں بھی آئے گا۔ اب یہ مضمون جو ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ہرگز نہ سمجھنا ان کو جو قتل ہو جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، نہیں، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں اور بڑے شاداں و فرحاں ہیں جو کچھ کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عنایت کیا ہے اس پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے قرآن کی اصطلاح شہادت نہیں ہے، وہ تو قتل ہی کا لفظ ہے۔ میں اس کے لیے بہت زیادہ اب طویل نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا آج بھی ذرا لمبا سفر کرنا ہے، صرف ایک حدیث کی اور مثال دے کر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضور کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے اپنی دلی خواہش اور آرزو کا اللہ کی راہ میں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو کیا حضور کا سینہ مبارک جو ہے آرزو شہادت سے خالی ہو سکتا تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
لوددت، میری بڑی خواہش ہے ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. آپ کے اندر تو اتنی زبردست خواہش تھی کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے قتل ہونے کی لذت سے بہرایاب ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں میں قتل ہو جاؤں. اللہ کے رسول کی اتنی شدید خواہش. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے یہ آرزو پوری نہیں کی، ہو سکتی ہی نہیں تھی، اس لیے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کا یہ قانون ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یہ بات تو ہماری بہت پہلے سے طے شدہ ہے رسولوں کے باب میں کہ وہ غالب آ کر رہیں گے، ان کی مدد ہوگی. اور وہی ظاہر بات ہے کہ اب ظاہر بات ہے جو غالب رہے وہ قتل کیسے ہوگا؟ مقتول تو وہی ہوتا ہے جو مغلوبیت کی اس انتہا کو پہنچ جائے کہ بے بس ہو گیا ہو، لاچار ہو گیا ہو، تبھی تو قاتل قتل کرے گا نا. لہذا رسول قتل نہیں ہو سکتے، نبی قتل ہو سکتے ہیں. نبی اور رسول میں باریک فرق ہے، لیکن یہ آج میں اس ایشو کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن اس لیے صرف تذکرہ کر دیا ہے کہ مبادہ خیال ہو. حضرت یحییٰ تو قتل ہو گئے، حضرت زکریا قتل ہو گئے، ہاں ہوئے، نبی قتل ہوئے. قتل ہو الانبیاء بغیر حق، قرآن مجید میں آیا ہے. رسول قتل نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہو سکتے تھے. انہیں سولی چڑھانے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے طور پہ چڑھا دیا، لیکن اللہ نے تو انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، سولی سے بچا. ما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے ہرگز قتل نہیں کیا، نہ انہیں سولی دی. اس لیے کہ یہ دونوں کنٹمپریریز ہیں، یحییٰ اور عیسیٰ. لیکن یحییٰ کے لیے سورہ آل عمران میں آخری الفاظ آتے ہیں نبیم من الصالحین، اور یہاں آ کر فل سٹاپ ہو جاتا ہے. اور عیسیٰ کے لیے آتا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، حضرت یحییٰ صرف نبی تھے. نبی مغلوب بھی ہو سکتا ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی یہ خواہش پوری نہیں کی. لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. بہرحال یہ دو آیتیں اور ایک حدیث اس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہیں کہ قتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے لیے قرآن میں حدیث میں تو ہے لفظ، لیکن یہ کہ اصل لفظ جو ہے وہ قتل ہی ہے، شہادت کا لفظ نہیں. ایک استثناء ہے، وہ میں بعد میں آپ سے عرض کروں گا. بہرحال اب اصل میں یہ شہادت کا لفظ جو ہے قرآن مجید کی ایک عظیم اصطلاح ہے. تمام رسول شہید ہیں، تمام رسول شاہد ہیں. شاہد اور شہید میں کیا فرق ہے؟ ایک اسم فاعل ہے، ایک صفت مشبہ ہے. عالم اور علیم، قادر اور قدیر، وہ ایک ہی بات ہے. ناصر اور نصیر، تو یہ تو در حقیقت ایک ہی مفہوم ہے. جب کوئی شے کوئی وصف کسی میں مستقل ہو جائے تو وہ فعیل کے وزن پر آئے گا. جب وہ ایک فعل کی حالت میں ہے عارضی طور پر تو وہ فاعل کے وزن پر آ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ان دونوں میں بنیادی فرق کوئی نہیں. ہر رسول شہید ہے، ہر رسول شاہد ہے. کوئی رسول مقتول نہیں ہو سکتا، اس معنی میں شہید نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس معنی میں لے کہ شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، تو اصل میں شہادت کا جو ہے لفظ یہ دو اعتبارات سے سمجھیے. ایک تو قرآن مجید میں جو رسولوں کا فرض منصبی ہے، جو کار رسالت ہے، اس کی ادائیگی کے لیے جو محنت وہ کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اس کو شہادت علی الناس سے تعبیر کیا ہے، لوگوں پر گواہی دینا. ویسے اس سے پہلے اگر تھوڑا سا اس کے لغوی مفہوم کو آپ سمجھ لیں، شہدہ یشہدو کے سیدھے سیدھے معنی ہے موجود ہونا. شاہد وہ ہے جو موجود ہے، اور اسی معنی میں دیکھنے والے کو بھی شاہد کہتے ہیں، اس لیے کہ جو موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے. الا یہ کہ اندھا ہو، لیکن اگر وہ اندھا نہیں ہے اور موجود ہے تو دیکھ رہا ہے. تو شاہد مطلقاً، امام راغب نے لکھا مطلقاً موجود ہونا یہ اس کا مفہوم ہے، لیکن اضافی طور پر موجود ہونا اور دیکھنا یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. یہاں سے اٹھ کر اس میں دو معنی مزید پیدا ہوتے ہیں. وہ ہے گواہی. ظاہر بات ہے کہ کوئی وقوع ہوا ہے، کہیں کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے، کوئی مار پٹائی ہوئی ہے، تو اس کی گواہی وہی دے سکے گا جو وہاں موجود ہے، جسے آپ کہتے ہیں چشم دید گواہ. لہذا یہاں سے یہ لفظ اٹھ کر موجودگی اور دیکھنے سے اوپر طرح اٹھا تو گواہی کے معنی میں آ گیا.
اور ایک اور مفہوم بھی اس میں پیدا ہوا، شہداء کہتے ہیں مددگاروں کو۔ کیوں؟ جو موجود ہوتا ہے وہی مدد کر سکتا ہے۔ اب آپ کا ایک انتہائی گہرا دوست ہے، بڑا وفادار ساتھی ہے، یا آپ کا بڑا قریبی عزیز ہے، مخلص ہے، لیکن جب آپ کو مار پڑ رہی تھی کہیں خدا نہ خواستہ تو وہ موجود ہی نہیں تھا، تو مدد کیسے کرتا؟ اگر موجود ہوگا تو مدد کرے گا۔ اسی معنی میں یہ لفظ آیا ہے جو سورہ فتح کی آخری آیات میں ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ کافی ہے بطور مددگار، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی مدد کی۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے کہ اس کے دین کو غالب کرے، اور اس کے لیے مددگار کی حیثیت سے اللہ کافی ہے۔ تو یہاں شہید کے معنی کیا ہے؟ مددگار۔ تو لفظی ترجمہ ہوا موجودگی، شہدہ یشہد، شاہد جو موجود ہو، اضافی طور پر دیکھنا، اور اس سے اوپر اٹھ کر گواہی، اور اس کے ساتھ ہی مدد۔ قرآن میں فلسفے کے اعتبار سے یہ اس کا سب سے بڑا استعمال گواہ کے لیے آیا ہے۔ ہر رسول گواہ ہے۔ کس معنی میں گواہ، وہ ابھی میں بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ اور رسول کے ساتھی بھی اس کی گواہی میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے کار رسالت کی ادائیگی کے لیے قرآن کی جامع ترین اصطلاح ہے شہادت۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے سورہ مزمل قرآن مجید کی بڑی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ دیکھو اے قریش، اے اہل عرب، ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری جانب ایک رسول تم ہی میں سے، جو تم پر گواہ بن کر آیا۔ یہ پر کو میں زور دے کر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس کی مجھے وضاحت کرنی ہے۔ تم پر گواہ بن کر آیا، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول کو بھیجا تھا، موسیٰ کو علیہ السلام۔ فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وفیرا وکیف تتقون ان کفرتم۔ تو جب فرعون نے نافرمانی کی تھی ہمارے رسول کی، تو تمہیں معلوم ہے کیسی وبال والی پکڑ ہم نے اس کو پکڑا، تو کیسے بچو گے تم اگر تم نے بھی وہی روش اختیار کی؟ وہی حشر تمہارا ہو جائے گا۔ اب یہاں لفظ شاہد آ رہا ہے کس کے لیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح وہ آیت جو بہت ہی مشہور ہے اور سیرت کی تقاریر کا تو وہ بڑا عنوان بنتی ہے، سورہ احزاب کی آیت، اس میں پہلی نسبت جو ہے حضور کی وہ شاہد کی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، خبردار کرنے والا بنا کر، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر اس کے حکم سے، اور روشنی کا ایک مینار، روشنی کا ایک چراغ، سراجم منیرا، ہدایت کی روشنی کا ایک چراغ، روشن چراغ۔ تو شاہد کا لفظ آ رہا ہے اہمیت کے ساتھ ان مقامات پر کہ رسول شاہد بن کر آتا ہے۔ اب دیکھیے شہادت کے بارے میں ایک بات اور جو اس کی لغوی جو بحث ہے اس میں نوٹ کرنے کی ہے۔ شہادت کسی کے حق میں ہوتی ہے، کسی کے خلاف ہوتی ہے۔ ایک مقدمے میں مدعی گواہ لے کر آتا ہے اپنے حق میں، جو اس کے دعوے کو مبرہن کر سکے، اس کے دعوے کی تائید کر سکے، اور ظاہر بات ہے مدعا علیہ کے خلاف پڑے گی وہ شہادت جس پر دعویٰ کیا گیا ہے۔ مدعا علیہ گواہ لے کر آئے گا اس کے توڑ میں، اس کی گواہی جو ہے وہ مدعا علیہ کے حق میں ہوگی تو مدعی کے خلاف پڑ جائے گی، مدعی کا کلیم جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو شہادت اس معنی میں دو دھاری تلوار ہے، کسی کے حق میں، کسی کے خلاف۔ اور عربی کا یہ قاعدہ جو ہے میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کے جو پڑھنے والے ہیں، چاہے عربی زبان انہوں نے گرامر کے اعتبار سے نہ پڑھی ہو لیکن سب جانتے ہیں، لام آتا ہے کسی چیز کے حق میں ہونے کے لیے، اور اعلیٰ آتا ہے اس کے خلاف ہونے کے لیے۔ سادہ ترین مشہور ترین مثال ہے القرآن حجت لک او علیک۔ قرآن یا تو حجت ہے، دلیل ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ اس قرآن کو مانو گے، اسے پڑھو گے، اسے سمجھو گے، اس پر عمل کرو گے، اسے اپنا امام بناؤ گے، اس کی پیروی کرو گے تو یہ اللہ کے ہاں تمہارے حق میں گواہی دے گا، شفاعت کرے گا۔ چنانچہ یہ لفظ آیا ہے قرآن میں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ رمضان مبارک میں راتوں کو جاگتے ہو اگر قرآن کے ساتھ، اور دن میں روزہ رکھتے ہو تو یہ روزہ بھی اور رات کا قیام جو تمہارا قرآن کے ساتھ ہے اس کی بنا پر قرآن بھی، دونوں تمہارے حق میں شفاعت کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہما،
الصیام والقرآن یشفعان للعبد، شفاعت کریں گے۔ تو قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا، اے اللہ تیرا یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، غور کرتا تھا، مجھ راتوں کو جاگتا تھا مجھ پر تدبر کے لیے، مجھ پر غور و فکر کرنے کے لیے، یا راتوں کو کھڑا رہتا تھا تہجد میں میری تلاوت کرنے کے لیے، پھر جو اس کی سمجھ میں آتا تھا اللہ اس پر عمل کرتا تھا یہ، اور اے اللہ اس نے مجھے عام کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنی قوتیں یہ استعمال کی، تو یہ گواہی ہوگی قرآن کی ہمارے حق میں۔ القرآن حجت لک او علیک، یا تمہارے خلاف، اے اللہ یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، مومن تھا دنیا میں، اس نے کبھی مجھے کھول کے دیکھا ہی نہیں، قرآن کو پڑھا ہی نہیں کبھی، یا اللہ پڑھا تو تھا اس نے لیکن اس نے کبھی سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، طوطے کی طرح پڑھتا رہا، یا اس نے سمجھا بھی لیکن اس بدبخت نے عمل نہیں کیا۔ اور یہ کہ اے اللہ تیری یہ امت، رسول کی امت جو امتی بنے پھرتے ہیں اور اس وقت شفاعت کے امیدوار ہیں، یہ تو خزانے کا سانپ بن کر میرے اوپر بیٹھ گئے تھے۔ جیسے خزانے کا سانپ، ظاہر بات ہے کہ خزانے سے اسے کیا لینا کیا دینا، کیا اس سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ کہ کسی کو قریب نہیں آنے دے گا، فائدہ نہیں اٹھانے دے گا۔ اس طرح امت مسلمہ قرآن کے اوپر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھی ہوئی ہے ہماری چیز، ہماری ملکیت، ہماری جاگیر، ہماری قرآن، ہماری کتاب، لیکن نہ اس پر خود عمل کرتے ہیں نہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، بلکہ اپنے وجود سے رکاوٹ بن گئے ہیں، قرآن کے خلاف عمل کرتے ہیں، تو قرآن کے خلاف گویا کہ اپنے عمل کے ذریعے سے گواہی دے رہے ہیں۔ یہ قرآن ہمارے خلاف استغاثہ کرے گا۔ القرآن حجت لک او علیک۔ اب اس معنی میں سمجھیے جیسے یہ شہادت دو دھاری تلوار ہے، ایسے ہی رسالت دو دھاری تلوار ہے۔ رسالت اور نبوت کو رحمت کہا گیا ہے، اور یہ رحمت جو ہے حضور پر آ کر یہ رسالت اپنی تکمیل کے درجے کو پہنچ کر رحمت للعالمین کی شکل اختیار کر گئی، ارتقائی مرحلہ جو ہے اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ رسول کے آنے کے بعد رسول کی تصدیق کی قوم نے، اس کو مان لیا، اس کے راستے پر چلے، اس کا اسوہ اور سنت اختیار کر لی، تو رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، فضل رب ہے، اس سے بڑی رحمت اور کون سی ہوگی۔ لیکن رسول کے آنے کے بعد بھی کوئی اڑا رہا کفر پر، جمع رہا اپنے تکبر پر، تمرد پر، اور مان کر نہیں دیا اس نے، تو اب گویا کہ یہی رسالت جو ہے اس کے حق میں زحمت بن گئی کہ اب وہ اوٹ ختم ہو گئے، اب اللہ کا عذاب نہایت سخت آئے گا اس پر۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، تمام قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں رسولوں کی بعثت کے بعد ہلاک کی گئی۔ حضرت نوح کے بعد حضرت نوح کی قوم ہلاک ہوئی، حضرت ہود کے آنے کے بعد قوم عاد ہلاک ہوئی، حضرت صالح کے آنے کے بعد قوم سمود ہلاک ہوئی، حضرت شعیب کے آنے کے بعد قوم مدین ہلاک ہوئی، حضرت لوط کے آنے کے بعد عمورہ اور صدوم کی بستیاں برباد ہوئی، موسیٰ کے آنے کے بعد آل فرعون غرق کیے گئے۔ لہذا ان کے لیے رحمت تو ثابت نہیں ہوئی رسالت، بلکہ ان کے پاس ایک حجاب تھا، ابھی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تھا، روک تھی۔ رسول کے آنے سے وہ روک ختم ہو گئی، اب وہ عذاب کے مستحق ہو گئے اور پورے طور پر مستوجب سزا ہو گئے کہ اب گویا کہ یہ کوڑے کرکٹ کے مانند ہیں کہ جس کو جمع کر کے آگ لگا دی جاتی ہے، باغ کو خامخواہ خراب کر رہا ہے کوڑا کرکٹ۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ رسالت کے دو پہلو ہیں، یہی پہلو کار رسالت میں آتے ہیں۔ رسول آتے ہیں، اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، اپنی زبان سے گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا وہی ذات واحد شہادت کے لائق، عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ یہ شہادت دی کہ نہیں دی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے گواہی رسول نے دی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، پہلے مومن تو اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں نا، پھر ان کے راستے پر چلتے ہیں اہل ایمان لاتے ہیں۔ زبان سے گواہی دی، اپنے عمل سے گواہی دی، اپنی زندگی میں اللہ کا بندہ بن کر دکھایا۔ انا اول العابدین، انا اول المسلمین، سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں، سب سے پہلے اللہ کی بندگی کرنے والا میں خود ہوں۔ اپنے عمل سے گواہی دی، پھر حضور پر آ کر یہ گواہی اتنی مکمل ہو گئی کہ نہ صرف انفرادی سطح پر گواہی دی، اجتماعی سطح پر گواہی دی، اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھا دیا کہ دیکھو یہ ہے اللہ کی دین، اور یہ ہے رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر، اللہ تعالیٰ کی رحمت للعالمینی
جو حضور کی شکل میں آئی ہے وہ یہ نظام زندگی ہے، یہ دین حق ہے، یہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے جو میں نے قائم کر کے دکھا دیا ہے۔ دیکھ لو اس کی سیاست کیسی ہے، اس میں حکومت کا معاملہ کیسے ہوتا ہے، دیکھ لو آ کر اپنی آنکھوں سے۔ سید القوم خادمہم، آؤ دیکھ لو، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ بادشاہ ہے، یہ درویش بادشاہ جن کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں، جو اسی طرح کے جھونپڑوں میں اور حجروں میں رہ رہے ہیں جیسے کہ عام مسلمان رہ رہا ہے، کوئی محل نہیں ہے۔ فارس کا سفیر آیا تھا جس نے پوچھا تھا مدینے والوں سے حضرت عمر کے زمانے میں، زمانہ خلافت میں، اَیْنَ مَلِكُكُمْ، تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ یہاں ہمیں کوئی محل وحل نظر ہی نہیں آیا۔ لوگوں نے جواب دیا لیسَ لَنَا مَلِكٌ بَل لَنَا أَمِيرٌ، ہمارا تو امیر تو ایک ہے لیکن بادشاہ ہے ہی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں اس کو۔ بھئی کہاں ہے وہ ہمارے بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، بہت تلاش کیا نہیں ملے، اب ہمارا امیر خود گیا تلاش کرنے۔ وہ کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا، اس روایت میں اس کی صراحت تو نہیں ہے، وہ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ کسی کو ساتھ لیا ہوگا، آئیڈینٹیفائی تو کرے کون ہے عمر۔ تو ایک جگہ جا کر دیکھا دوپہر ہو چکی تھی، دھوپ کی تمازت تھی، حضرت عمر تھک گئے تھے، تو ایک جھاڑی کی اوٹ میں آپ نے اپنا درہ سر کے نیچے رکھا ہوا تھا اور استراحت کر رہے ہیں۔ جا کے دکھایا یہ ہے ہمارا امیر المومنین، یہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اس وقت اس نے وہاں کھڑے ہو کر یہ الفاظ کا، اے عمر تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، تمہارے لیے کوئی باڈی گارڈز نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کچھ نہیں۔ ہمارے بادشاہ لوگوں کا خون چوستے ہیں، ہر وقت خوف میں مبتلا رہتے ہیں، انہیں بڑی بڑی فصیلیں چاہیے اپنے محلوں کے گرد، مبادا کو ان کے اوپر حملہ کر دے، باہر نکلیں تو باڈی گارڈ چاہیے ان کو ان کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ آؤ دیکھ لو بھائی، یہ ہے ریاست۔ سید القوم خادمہم، ویسے کہنے کو شاعری معلوم ہوتی ہے کہ قوم کا سردار خادم ہوتا ہے، لیکن محمد نے کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خادم تھے حقیقت کے اعتبار سے۔ ویسے تو یہ کہ خادم الحرمین، وہ شاہ فہد بھی اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے، لیکن یہ کہ وہ تو ان کے تو محل جو ہیں بلینز آف ڈالرز کے محل بنتے ہیں، وہ ان کا تو خادم ہونے کا کیا تصور ہے۔ البتہ یہ کہ واقعتاً یہ خلفائے راشدین تو خادم ہی تھے، عام لوگوں سے کچھ بھی ان کے اندر معاملہ مختلف نہیں تھا۔ ہمارے یہاں کی اخوت دیکھو، کفالت عامہ دیکھو، یہاں تم کسی کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ یہاں تو یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے ہیں کہ کوئی مل جائے ہمیں سوالی اور اسے ہم سوال دے سکیں، زکوٰۃ دے سکیں، کوئی ہے نہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو یہ حال ہو گیا، اتنا مال غنیمت آیا تھا کہ سب غنی تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ویسے تو زکوٰۃ جو ہے سرکاری طور پر لی جاتی ہے، لیکن جو اموال باطنہ ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ سرکار خود نہیں وصول کرتی، بلکہ یہ ہے کہ آپ خود دے دیں۔ اپنے گھر میں کوئی زیور رکھا ہوا، کوئی نقدی ہے، جو اموال تجارت ہیں، اموال ظاہرہ ہیں، ان کا تو حساب کتاب کر کے لے گی حکومت۔ کتنا مال ہے اس گودام کے اندر، 2.5% نکالو، تمہارے اس گلے کے اندر کتنی بھیڑیں ہیں، کتنے جو ہیں وہ بکریاں ہیں، نکالو اتنی۔ لیکن یہ کہ یہ اموال باطنہ پر زکوٰۃ خود اپنی مرضی سے جسے چاہو دے دو۔ لوگ دینا چاہتے تھے، یہ کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا، یہ سب غنی ہے۔ یہ معاشرہ قائم کر کے محمد الرسول اللہ نے دکھایا ہے، جس میں جو سربراہ مملکت ہے وہ مدعی کی حیثیت سے پیش ہو رہا ہے عدالت میں۔ حضرت علی پیش ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زنا کے معاملے میں، زنا چوری ہو گئی اور یہودی کے ہاں سے برآمد ہو گئی، حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا۔ قاضی کہتا صاحب آپ گواہ لائیے، کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ زنا آپ کی